بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور 7 سال کے بعد اپنے پیارے ملک، اپنے حسین گاؤں پھول نگر واپس آ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر اطلاع کر دی تھی، چنانچہ وہ ایئرپورٹ پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گلے سے لگایا۔ والدین کی شفقت سمیٹنے کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی ریحان کو گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کی سرزمین پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی ایک ہجوم سا لگ گیا۔ گاؤں کے لوگ جوک در جوک ملنے آ رہے تھے کہ امام صاحب کا بیٹا امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے گھر آیا ہے۔ پھر میں نے اپنے دوستوں یاروں سے ملاقات کی اور خوب ساری گپیں لگائی، گاؤں کی یادیں تازہ کی۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد چونکہ میں سفر کی وجہ سے تھک چکا تھا، لہٰذا اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا اور خواب خرگوش کے مزے اڑانے لگا۔ شام کو پہلے تو فریش ہوا، پھر ایک کپ چائے پی۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ نماز کے بعد میں گھر آیا۔ والد صاحب ادھر مسجد میں ہی رہے۔ والد صاحب مغرب کی نماز ادا کر کے گھر لوٹتے تھے۔ میں چونکہ پی ایچ ڈی مکمل کر چکا تھا، اس لیے میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی مجھے گورنمنٹ کالج میں پروفیسر کی جاب مل گئی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی، لہٰذا میرے والدین مجھ سے بہت خوش تھے۔ ایک روز میرے والد صاحب عصر کی نماز کے بعد گھر آئے اور جائے نماز، تسبیح اور چند دیگر چیزیں لے کر جلدی مسجد واپس چلے گئے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر انہوں نے موقع ہی نہ دیا۔ مغرب کے بعد جب وہ واپس آئے تو کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے والد صاحب سے پوچھا، ابا جان خیر تو ہے نا؟ آپ شام کو گھر آئے اور بنا کچھ بتائے واپس، اور اب بھی آپ کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ بیٹا زین، کچھ نہیں، بس ایک اہم کام سر پر آن پڑا ہے، بس اسی کی کڑیاں سلجھا رہا ہوں۔ آج شام کو قریبی گاؤں کنگن پور سے 2 عمر رسیدہ میاں بیوی آئے اور آتے ہی پہلے تو زاروں کی طرح رونے لگے۔ میں نے انہیں بڑی تسلی دی اور چپ کروایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک حویلی ہے جسے پرانی حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ حویلی اب کسی کی ملکیت نہیں، اس کے باوجود بھی وہاں کوئی نہیں جاتا اور ویسے بھی وہ صدیوں سے بند ہے۔ اب اس حویلی سے طرح کی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ رات کو تو بہت شور ہوتا ہے مگر دن میں وقفے سے سنائی دیتی ہیں۔ کل رات بھی معمول کے مطابق ہوا میرے بیٹے کمال نے آواز سنی تو بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ ہم دونوں نے بہت سمجھایا پر جوان ہون تھا، نہ مانا اور حویلی کی طرف چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حویلی سے چیخو پکار کی آوازیں واضح طور پر آنے لگی۔ ان آوازوں میں میرے بیٹے کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، بچاؤ، کوئی تو مجھے بچاؤ۔ ہم دونوں حویلی کی طرف لپکے۔ ان آوازوں سے ہمسائے بھی جاگ چکے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ حویلی کے صدر دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر میرے بیٹے کا جسم بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم پر پتہ چلا کہ کسی خونی درندے نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں کے ماسٹر صاحب، جن کی دکان بھی ہے، چند دن کی بات ہے، وہ ہر روز شام کو دکان بند کر کے گھر آ جاتے تھے، پر ایک دن واپس نہیں آئے۔ جب کافی سارا ٹائم گزر گیا تو ان کے گھر والے انہیں تلاش کرنے دکان کی طرف آئے اور راستے میں حویلی کے صدر دروازے پر ان کی لاش میرے بیٹے کی لاش کی جیسی حالت میں پائی گئی۔ اور یہ سب کہتے ہوئے وہ دونوں زاروں کی طرح رونے لگے، اور جو حالت انہوں نے دونوں لاشوں کی بتائی وہ کچھ یوں تھی، جسم کا سارا خون زخموں سے بھرا ہوا تھا، سر کو بالکل کچل دیا گیا تھا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ میں اس حویلی کا کچھ کرتا ہوں، کچھ تعویذ دیے اور گھر بیچ دیا۔ کل دن معمول کے مطابق گزرا۔ میں نے دوپہر کا کھانا اختر کے گھر کھایا، وہ میرے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا ہے۔
اور سب سے بڑی بات، اس کی اکلوتی بہن سارہ سے مجھ سے منسوب کر دی گئی تھی۔ میں اور سارہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ کھانے پر اختر اور اس کے تمام گھر والوں سے ملاقات ہوئی، پر سارہ سے نہیں، کیونکہ وہ اس وقت کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ ویسے شادی سے پہلے محبوبہ کے ہاتھ کا کھانا بڑا ہی لذیذ لگتا ہے، پر شادی کے بعد کھانے کا مزہ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو شادی کرنے کے بعد ہی دے سکتا ہوں۔ اتنے میں سارہ نے مجھے کچن کے دروازے کی اوٹ سے دیکھا اور مسکرا دی۔ میرا بھی پورا دھیان کچن کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے بھی جواباً مسکرا دیا۔ اس لمحے مجھے کسی دانا کی بات یاد آ گئی کہ شادی ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو لوگ اس قلعے سے باہر ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس قلعے کے اندر رہیں، اور جو اندر ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قلعے سے کسی طرح باہر نکلیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ عصر کی نماز پڑھی اور میں گھر آ گیا۔ والد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، بیٹا زین، ہو سکتا ہے مجھے رات کو پرانی حویلی میں ہی رہنا پڑے۔ اگر دیر ہو گئی تو میں صبح کے وقت واپس آؤں گا، اس لیے میرا آپ لوگ انتظار مت کرنا۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی ہونے لگی تھی، جیسے میری کوئی چیز چھن جائے گی یا میری قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ بابا جان رات کو واپس نہیں آئے۔ میں نے بابا جان کا پیغام گھر پہنچا دیا تھا۔ گھر والوں کو خیال تھا کہ رات ادھر ہی یعنی کنگن پور میں کسی جاننے والے کے گھر گزاریں گے، پر میرے دل میں ابھی بھی وسوسے سے ابھرتے رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ رات کو نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میں عجلت میں دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک ہجوم سا تھا۔ میرے ذہن میں آیا، آخر کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کس کی میت اٹھائی ہوئی تھی؟ جلدی سے میرے قریب دو فرد آئے اور بولے، آپ مولوی صاحب کے بیٹے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد جو الفاظ انہوں نے کہے وہ سنتے ہی میں تو جیسے سکتے کا شکار ہو گیا۔ وہ بولے، کل شام مولوی صاحب پرانی حویلی گئے تھے تاکہ جو بے گناہ لوگ اس حویلی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے اور جوان اموات کا سلسلہ شروع ہے اس کا تدارک کیا جائے، پر آج صبح ان کی لاش بے حس و حرکت حویلی کے دروازے سے باہر زمین پر ملی۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو ایسے محسوس ہوا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو، پر کیا ہو سکتا تھا؟ سچ کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چنانچہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں گرنے لگا تھا کہ ان دو نوجوانوں نے مجھے سہارا دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے میرے باقی گھر والے بھی نکل آئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی دنیا تباہ ہو چکی ہے تو ان کا حال بھی میری ہی طرح کا تھا۔ ہم اپنے بابا کی لاش کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ ہم کبھی تو بابا کے چہرے پر بوسہ دیتے اور کبھی ہلاتے کہ شاید سو گئے ہیں، ابھی اٹھ جائیں گے۔ لوگ ہمیں حوصلہ دیتے رہے پر ہماری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ شام 4 بجے میرے بابا کو سپرد خاک کر دیا گیا اور وہ اپنی آرام گاہ میں منتقل ہو گئے۔ ہماری پوری رات بابا کو ہی یاد کرتے کرتے گزر گئی۔ نہ جانے کب مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میں جہاں تھا وہیں پڑا سو گیا۔ خواب میں میرے والد صاحب نظر آئے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مقام تھا جہاں طرح طرح کے پھول لگے تھے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ان کے بیچ میں میرے والد صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مجھے مخاطب کیا، بیٹا کبھی ہمت نہ ہارنا اور پرانی حویلی کی شیطانیت کو سبق سکھا کر چھوڑنا، میرا ادھورا کام مکمل کرنا۔ خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ ڈرنا مت، کیونکہ رحمان بڑا ہے شیطان سے، اور شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا رحمان کا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی اذان گونجنے لگی تھی۔ میں نے خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا اور اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارہ اور اس کی والدہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آئی، پر ہمارا تو سب کچھ چھن چکا تھا۔ سارہ اور اس کی والدہ کے بے حد اصرار پر ایک دو نوالے بمشکل حلق سے نیچے اتارے۔ اس وقت سارہ نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا۔ اب مجھے دور ایک امید کی کرن دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر گاؤں کے لوگوں کا افسوس کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر رات کو جانے کب نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر خواب میں میرے والد صاحب آئے اور فرمایا، بیٹا زین، میری کتابوں کی الماری چیک کرنا۔ بیٹا تم نے میری طرح عمل کرنا، میرے بات سب بار تمہارے کندھے پر ہے۔
اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرا ادھورا کام مکمل کرو اور پرانی حویلی میں موجود اسیب کو ٹھکانے لگاؤ۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پہلا کام یہی کیا، بابا کی کتابوں کی الماری کو کھنگالنا شروع کیا، مگر مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا تو میں مایوس ہو گیا اور کتابیں ترتیب کے ساتھ رکھ رہا تھا کہ ایک کتاب میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور جب زمین پر گری تو اس کے اندر ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ تھا، وہ بھی باہر زمین پر گر گیا۔ میں نے کتاب اٹھائی اور کاغذ کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس میں بابا کے ہاتھ سے ایک عمل کا طریقہ کار لکھا ہوا تھا۔ اب میرے اندر انتقام کی آگ اور زور و شور سے بھڑکنے لگی۔ عمل اگرچہ مشکل تھا مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں عمل ضرور کروں گا، اور پرانی حویلی کے جتنے معصوم لوگوں کا خون پیا ہے اور خاص طور پر میرے بابا کا، تو ہر ایک کا بدلہ گن گن کر لوں گا۔ اگلے دن میں اپنی ماں ریحان اور سارہ کو ساری بات بتانے لگا۔ انہوں نے کافی روکا کہ اس حویلی کی وجہ سے تمہارے بابا موت کے منہ میں چلے گئے اور اب تم، ساتھ ہی سارہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ پر جب میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر اس حویلی کا کام تمام نہ کیا گیا تو اس طرح ہم بھی ایک دن اس حویلی کی وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے، اور بابا کی بھی یہی خواہش ہے۔ آخرکار وہ مان گئے۔ اس کے بعد میں ان کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑا۔ اب میرا رخ پرانی حویلی کی طرف تھا۔ دل و دماغ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا، کیونکہ جس طرح بے گناہ لوگ عبرتناک موت مارے گئے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پرانی حویلی کے صدر دروازے پر تھا، چونکہ میں بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ چکا تھا کہ عمل کس طرح کرنا ہے اور اس میں کون کون سی احتیاط ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے حفاظت کے لیے اپنے جسم کا حصہ حصار کیا۔ اس کے بعد دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر ہر جگہ ہر طرف گھاس پھوس، جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ صحن کے وسط میں ایک پیپل کا درخت تھا، سو میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور صاف کرنا شروع کیا۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی زیرخ میرے پیچھے موجود ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے چاروں طرف حصار کھینچا، اس کے بعد عمل کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے عجیب عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ اس طرح کی آوازیں میں نے پہلے کبھی بھی نہ سنی تھی۔ او میرے خدایا، اتنی بھیانک آوازیں کہ اگر کوئی اور انسان سن لیتا تو دل کی دھڑکن ادھر ہی بند ہو جاتی۔ ان آوازوں کا شور رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، پر میں نے اپنا پورا دھیان عمل کی طرف رکھا۔ وہ آوازیں حویلی کے درمیانے کمروں سے آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہر طرف پہلے جیسا سما تھا۔ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کے در و دیوار کسی کی چیخوں سے لرزنے لگے، جیسے کہ کسی لڑکی پر شدید تشدد ہو رہا ہو۔ مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کی آواز میں بہت زیادہ غم اور دکھ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی حصار سے باہر نکل کر اس لڑکی کی مدد کروں، اس لڑکی کی جان بچا لوں۔ پر عین موقع پر میرے کانوں میں بابا جان کی آواز پڑی، بیٹا یہ سب تمہیں عمل سے دور کرنے کے لیے ایک چال ہے، اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ میں نے اپنا دھیان دوبارہ سے عمل کی طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کی چیخوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی اور آخرکار وقت گزرتا گیا اور نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے حصار کے اندر ہی نماز ادا کی اور دوبارہ اپنے مقصد میں ڈوب گیا۔ اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی، جس کی وجہ سے گرد و غبار کا طوفان اٹھا۔ پھر جب گرد و غبار ختم ہوا تو اچانک میرے سامنے ایک ایسی لڑکی نمودار ہوئی۔ میرے خدایا، کیا بتاؤں، اگر میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو اسی وقت زندگی کی قید سے آزاد ہو جاتا۔ اس لڑکی کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے، ہونٹوں پر تازہ خون لگا ہوا، سر کے بال جیسے سر پہ سانپ رقص کر رہے ہوں، ناک آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی اور آنکھیں سفید بے جان جیسے ان میں زندگی کی رمق باقی نہ ہو، پاؤں اور ہاتھوں کے ناخن ایسے جیسے ریچھ کے ہوں۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ چڑیل نما لڑکی میرے سامنے کھڑی اپنے بے جان آنکھوں سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھی، اور اس وقت مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک کرخت دل و دماغ کو مبہوت کرتی آواز گونجی، لڑکے
چھوڑ دے یہ عمل اور بھاگ جا. اگر عمل نہ چھوڑا تو میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ موت بھی ڈر جائے گی. لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا, تجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا. اچانک سے اس کی بے جان آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگی اور ان آنکھوں سے 2 آگ کے گولے نکل کر میری جانب سست رفتار سے بھرنے لگے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی بھاگ جاؤں, پر پھر بابا جان کی آواز میرے کانوں میں پڑی, حصار سے باہر نہ نکلنا بیٹا, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اب وہ آگ کے گولے میرے بالکل قریب تھے کہ حصار سے ٹکرا کر وہیں ختم ہو گئے. جب چڑیل نما لڑکی نے یہ دیکھا کہ اس کا وار ناکام ہو گیا ہے تو وہ غصے میں اور ہو گئی اور مجھے مخاطب کر کے بولی, لڑکے تو اپنے والد کو تو ویسے ہی کھو چکا ہے, اب کیا اپنے چھوٹے بھائی اور ماں کو بھی کھونا چاہتا ہے؟ یہ بات سنتے ہی میرا خون کھولنے لگا. میں نے پڑھائی اونچی آواز میں شروع کر دی. اب وہ تڑپنے لگی, کسی سام کی طرح زمین پر بل کھانے لگی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری حیرانگی میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکے میری ماں اور چھوٹا بھائی تھے. ماں بولی, بیٹا چھوڑ دو اس عمل کو, اگر تم نے نہ چھوڑا تو وہ ہمیں مار دے گی. پھر میرا معصوم بھائی ریحان بولا, بھیا آؤ گھر چلیں ورنہ وہ مجھے مار دے گی, اور وہ سسکنے لگا. پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اپنی ماں اور بھائی کو کھونے نہیں دوں گا, اور حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ میرے بابا جان کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی, زین بیٹا پڑھائی جاری رکھو, یہ سب تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں. میں نے پھر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا اور وہ دونوں غائب ہو گئے. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس چڑیل نما لڑکی کی چال تھی, وہ کامیاب نہ ہو پائی. اب کوئی خوفناک واقعہ پیش نہ آیا اور میں نے عمل جاری و ساری رکھا. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا اور فجر کی نماز کے ساتھ ہی میرا عمل اپنے اختتام کو پہنچ جانا تھا. تقریباً 1 گھنٹے بعد فجر کی اذان ہر طرف گونجنے لگی. میں نے فجر کی نماز ادا کی, پھر اپنا عمل شروع کیا. حویلی کے در و دیوار جیسے کانپنے لگے. ایک طوفان آ گیا, مٹی اڑنے لگی, درختوں کی شاخیں تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹنے لگی, ساتھ ہی خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگی. میرا بہت برا حال ہونے لگا اور یہ سلسلہ تقریباً کوئی 35 منٹ تک جاری رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ماحول پر سکوت چھانے لگا. اب میرے سامنے وہ چڑیل نما لڑکی تھی جو ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی. بولی, 100 سال گزر گئے, حویلی میں کوئی مجھے زیر نہ کر سکا, لیکن آج تو نے مجھے اپنا غلام بنایا. میں نے کہا, ان تمام بے گناہ اموات اور خاص طور پر اپنے بابا کی موت کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا, ان سب اموات کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک سچی کہانی. میں نے کہا, جلدی بتا اپنی اصلیت ورنہ جلا کر تجھے ختم کر دوں گا. وہ پھر اپنی قہر آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی, کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے. میں اور میرا پتی کنال اس حویلی میں رہتے تھے اور خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے. میں ایک امیر خاندان سے تھی جبکہ کنال مڈل طبقے سے تعلق رکھتا تھا. ہم نے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی. کنال مجھے بہت چاہتا تھا اور میں بھی اسے بہت پیار کرتی تھی. ایک صبح کنال چھٹی کے دن دفتر کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلا تو میں سمجھی شاید کام زیادہ ہو, اس لیے چھٹی کے دن بھی کنال کام پر جا رہا ہے. اس کے جانے کے بعد میں گھر کا سودا صرف لینے بازار کی طرف روانہ ہوئی. راستے میں میری نگاہ سڑک کے ساتھ واقع ایک ہوٹل کی پارکنگ ایریا کی طرف اٹھی جہاں کنال کی گاڑی کھڑی تھی. مجھے شک سا ہوا کہ کنال اس وقت ہوٹل میں کیا کر رہا ہے. میں نے گاڑی پارک کی اور ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی. ایک لمحے کے لیے تو میں پتھر کی ہو گئی. کنال اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کافی پی رہے تھے. میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے. مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں سے زمین سڑک گئی ہو. آخر میں نے ہمت کر کے چپکے سے کنال اور اس لڑکی کے بائیں سائڈ والے ٹیبل پر منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی تاکہ اگر وہ دونوں دیکھ بھی لیں تو انہیں میرا چہرہ نظر نہ آئے. اس کے بعد میں نے ان کی باتوں پر دھیان دیا. کنال اس لڑکی سے مخاطب ہوا, سونالی میری جان, میری زندگی بس تھوڑا اور صبر کر لو. ویسے بھی اب میری اور لکشمی کی شادی ہو چکی ہے اور اگر اسے کسی طرح موت کے منہ دھکیل دیا جائے تو اس کی ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے. زندگی آرام سے عیش و عشرت کے ساتھ گزرے گی. یہ سنتے ہی جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں, جیسے میرے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہوں. مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری روح میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو. میری آنکھیں پتھرا گئی.
میں وہاں سے چپکے سے اٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ جس شخص کی خاطر میں نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف ہو گئی، جس کے لیے میں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، آج وہی کسی دوسری لڑکی سے محبت کا دم بڑھ رہا ہے اور مجھ سے محض دولت کی خاطر شادی رچائی، جھوٹا مکار فریب دیا مجھے۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا اپنے آپ پر بھی اور فریبی کنال پر بھی کہ میں بھی کتنی بیوقوف تھی کہ کنال جیسے گھٹیا انسان کے فریب میں آ گئی۔ اب میں نے عہد کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کنال کو اپنی جائیداد سے ایک پائی تک نہیں دوں گی۔ شام کو کنال واپس آیا اور آتے ہی مجھے باہوں میں بھر لیا۔ جانے من تمہارا دن بہت بور گزرا ہوگا۔ میں جو نہیں تھا نا میری جان، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ دفتر میں دل نہیں لگ رہا تھا، تمہارے بنا میرا ایک ایک پل اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہ سب باتیں دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کہہ رہا تھا۔ معمول کے مطابق رات کو ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اور کنال کے لیے چائے بنائی۔ اس کے بعد میں نے کنال کو مخاطب کیا، کنال کیا تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور تم نے میری محبت میرے پیار کی وجہ سے مجھ سے شادی کی یا محض دولت کی خاطر؟ اب کنال چونک پڑا اور تعجب سے میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کنال اپنی کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیوں لکشمی میری جان، مجھ پر کسی قسم کا شک ہے کیا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر کنال کے چہرے سے گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ اب اسے مجھ پہ شک ہو گیا تھا کہ شاید لکشمی کو سونالی کے بارے میں پتا ہے کہ اچانک کنال اونچے اونچے کہے لگانے لگا، لکشمی اگر تم سننا ہی چاہتی ہو تو سنو، میں نے تم سے صرف اور صرف تمہاری دولت کے لیے شادی کی تھی۔ میرا پیار، میری محبت، میرا عشق، میرا سب کچھ سونالی ہے، سمجھی؟ اب سن لیا نا تم نے؟ میں بھی غصے سے اس پر ٹوٹ پڑی۔ کنال کان کھول کر سن لو، تمہیں میری جائیداد سے ایک ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ پھر ہم دونوں میں بحث شروع ہو گئی اور اس دوران کنال نے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا پھولوں کا گلدان جو کافی وزنی تھا اسے میرے سر پر دے مارا۔ گلدان باریک ہونے کی وجہ سے جسے میرے سر سے ٹکرایا تو خون کا ایک فوارہ میرے سر سے نمودار ہوا۔ میں نے اٹھنے کی کافی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر کنال مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے سرک کر ٹیلی فون کی جانب جانا شروع کیا، لیکن جب ٹیلی فون تک پہنچی عین اسی وقت میرے سر پر جہاں سے خون بہہ رہا تھا اس جگہ زور سے کنال نے لات رسید کی اور میری روح اسی وقت زندگی سے آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد کنال اور سونالی نے میری لاش کو قریبی گاؤں کے ایک دیہاتی کو مختصر رقم دے کر ٹھکانے لگانے کا کام سونپ دیا۔ اس کے بعد کنال اور سونالی نے شادی کر لی اور میری دولت پر عیش کرنے لگے۔ ادھر اس دیہاتی نے میری لاش کو ایک عامل کے حوالے کیا کیونکہ عامل نے اسے بھاری رقم دی تھی۔ اس نے میری لاش جلانے کی بجائے اسے بیچ دی۔ عامل نے میری لاش پر چلا کاٹنا شروع کیا اور چند ہی دنوں میں اس نے میری روح اپنے قبضے میں کر لی۔ وہ میری تمام تر حقیقت بھی جان چکا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ بس چند منٹ کی مہلت دے تاکہ میں کنال اور سونالی سے اپنی موت کا بدلہ لے سکوں، لیکن وہ نہ مانا۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں آخر اس کی غلام بن چکی تھی۔ عامل مجھ سے طرح کے کام لیتا تھا، اچھے بھی اور برے بھی۔ عامل ایک دن کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ مارا گیا اور میں آزاد ہو گئی۔ اب میرا رخ اپنی حویلی کی جانب تھا جہاں پر کنال اور سونالی میری دولت پر، میری جائیداد پر رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ جتنے دن عامل نے مجھے قبضے میں رکھا تھا اس دوران میری روح بہت شکتی شالی ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے سامنے دیکھا پہلے تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ اب تو لکشمی خیالوں میں بھی آنے لگی ہے، لیکن جب میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر کنال کے گالوں پر ایک تماچا رسید کیا جس سے اس کی آنکھیں ابل پڑی، پھر دونوں پر سے سارا نشہ ختم ہو گیا۔ مجھ سے دونوں معافیا مانگنے لگے، پاؤں پڑنے لگے، پر میرے اندر تو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے میری عیش کی زندگی اذیت میں بدل چکی تھی۔ میں انگلی کے اشارے سے کنال کو اوپر اٹھانا شروع کیا۔ جب وہ چھت تک پہنچ گیا تب اسے الٹا نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی اس کا سر زمین سے ٹکرایا کنال کا سر کیمے میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سونالی کی واری تھی۔ سونالی نے مجھ سے ایک بہت بار معافیا مانگی، بہت منت سماجت کی، پر میں نے ایک نہ سنی اور اس کی طرف ایک پھونک ماری، ساتھ ہی اس کے جسم کو گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ جو گرمی بڑھنے لگی تو وہ تڑپنے لگی اور آخرکار گرمی کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ وہیں ڈیر ہو گئی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔
میں یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ حیران بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لکشمی کی روح نے ایک سرد آہ بھری۔ پھر میں نے اس سے اپنے والد اور دوسری اموات کے بارے میں دریافت کیا، جس کے جواب میں اس نے بتایا کہ عامل نے مجھ پر عمل کر کے مجھے قہر بنا دیا ہے۔ اب میں جب تک کسی کا خون نہ پی لوں چین نہیں ملتا۔ میں جب درندگی کی حد تک پہنچ کر کسی کا خون پیتی ہوں تو پھر مجھے سکون ملتا ہے، اور تمہارا بابا اور باقی اموات بھی میں نے اسی لیے کی، اور اب تمہاری باری ہے۔ اچانک وہ میری طرف کسی بھوکی شیرنی کی طرح بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل کر میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے مٹھی بھر مٹی لی اور پھونک مار کر لکشمی کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت اسے آگ لگ گئی۔ وہ بہت چلائی، منت سماجت کی، پر آخرکار آگ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کی چیخو پکار اس آگ میں ہمیشہ کے لیے دب گئی۔ ساتھ ہی یہ طوفان آیا، درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے، ہر طرف مٹی ہی مٹی اڑنے لگی۔ ایسا طوفان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان چھٹ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گھر والوں نے مجھے گلے سے لگایا، ساتھ ہی گاؤں والوں نے بھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری سارا سے شادی ہو گئی۔ کالج میں میرے گریڈ بڑھتے بڑھتے میں پرنسپل کے درجے تک جا پہنچا۔ سارا نے شادی کے کچھ عرصے کے بعد 2 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا۔ میں، سارا، والدہ اور چھوٹا بھائی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، مگر میں آج جب بھی ماضی کے دریچوں میں جھانکتا ہوں تو غم اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو اور چہرے سے خوف صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور آج لوگ ہر شام پھول نگر کی مسجد امام کی جگہ ان کے بیٹے محمد زین کے پاس آتے ہیں، کیونکہ بابا کے بعد گدی میں نے سنبھال لی تھی۔